جو ہمارے اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوتی ہے، سب سے پہلی نمبر بجٹ مساجد و مدرسوں کے لیے ہونا چاہیے جہاں اللہ کی گھر ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ سب سے پہلی نمبر جو ہمارے اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوتی ہے، سب سے پہلی نمبر بجٹ مساجد و مدرسوں کے لیے ہونا چاہیے جہاں اللہ کی گھر ہے۔ اسمبلی میں یہ بل پاس ہونے کے بعد، بجٹ پیش کرنے کے بعد، میرے صوبائی اسمبلی میں یہ پہنچتی ہے، اپنے شہری حکومتوں تک یہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو بھی سب سے پہلے نمبر کی حصہ ہے بجٹ کے اندر بھی اللہ کے گھر کے لیے حصہ کو مقرر کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں میرے دوستوں جب بجٹ پیش ہوتی ہے مساجد کو، دینی تمام تر معاملات کو چھوڑ دی جاتی ہے، باقی بجٹ اور چیزوں میں استعمال کی جاتی ہیں، مساجد کی مدارس کی بجٹ نہیں رکھتی، بلکہ جو سرکاری مساجدیں ہیں اس کو بھی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے بجٹ مخصوص نہیں کرتے ہوئے اپنے بجٹ کو مختص نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے میرے دوستوں جو مال کی جو بجٹ وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، مالی بجٹ، تو وہ بجٹ یہ نامنظور ہے اللہ کی نزدیک۔ اللہ کی گھر کے لیے جب تم حصہ رکھو گے، باقی 4 حصوں کو دیگر چیزوں میں تقسیم کریں گے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقہ کی غریب، مساکین، یتیم بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی حصہ اس مال میں سے رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیگر نظام کے لیے یہاں غریبوں کو بھی بھول جاتی ہیں، یتیموں کو بھی بھول جاتی ہیں، مساکین کو بھی بھول جاتی ہیں، مسافر کو بھی بھول جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے نام کی جو حصہ ہوتے اس کو بھی بھول جاتی ہیں۔ اب اللہ نے میرے دوستوں اس آیات کے ذریعے سے تمام حصوں کو منتخب فرما دی ہے کہ پہلے نمبر حصہ اللہ کے لیے، دوسری نمبر حصہ اللہ کے رسول کے لیے۔ تو میرے دوستوں پورے دنیا کے اندر جو نظام چل رہے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام نہیں، پوری دنیا میں کچھ ملک ایسی ہیں بطور نام کی اسلام کی نام لی جاتی ہے، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش، اسی طریقے سے دیگر ممالک کے نام بھی اس فہرست میں ہے۔ اسلام کی نام لی جاتی ہے، لیکن اسلام کی طریقہ کار کے مطابق مالوں کی حصہ اور مالوں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حصہ اللہ نے اپنے رسول کو ایسی حصہ قرابتداری کا، چوتھی یتیم اور مسکین، 5واں نمبر میں مسکین، 6واں نمبر میں مسافر، ان کے لیے اللہ نے مقرر فرما دی۔ یہ 6 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا۔ اب میرے دوستوں یہ کیوں تقسیم فرمایا اللہ نے؟ پہلا نمبر حصہ اللہ کے لیے، دوسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول کے لیے، تیسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول کی قرابتداری کے لیے، کیونکہ اس دور میں رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کی خاطر اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز و اقارب کے رشتہ دار تھے،
بڑے تکلیفیں اور بڑے مصیبتیں اٹھائے، جس کی وجہ سے 83 نمبر حصہ اللہ کے رسول کی قربانی کی مقرر فرمایا۔ ان میں سے 5 خاندان شامل ہے، آل عباس، آل علی، آل عقیل، یہ 5 خاندان جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو میرے دوستوں، بنی عبد المطلب اور بنو ہاشم میں اب یہ جو لوگ ہیں میرے دوستوں، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث، یہ 5 خاندان شامل ہیں۔ چوتھا نمبر میں میرے دوستوں یتیم ہیں، جن کے بچپن میں ہی والد انتقال ہو گئے، وہ یتیم بچہ ہے، ان کو بھی حصہ مقرر اللہ نے فرما دی ہے۔ اس کی بعد مسکین، جن کو اپنے ضروریات پورا کرنے کی حیثیت نہیں ہے، مسافر، جو سفر کرنے والے کسی وجوہات کے بنا پر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مالی بقائدگیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں مسافر کے لیے بھی حصہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ جو یتیم اور مساکین کو زکوٰۃ اور صدقات لینے کا بھی اجازت ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان والے قرابتدار، یہ سید ہونے کی بنا پر ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات لینا حرام تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی قرابتداروں کو بھی اس میں شامل فرمایا اللہ نے۔ اب یہ کیوں 6 حصوں میں اللہ نے تقسیم کی ہے؟ اب اس سے پورے دنیا کی نظام کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مال ہے، اس دور میں تو مال فائل جو چھوڑ کر جانے والے لوگ بغیر جنگ کی جو حاصل ہوا مال فائل ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو نظام چلتی ہے اسے ٹیکس ہے، یہ مال جمع ہوتی ہے نا حکومتی فنڈ میں، جیسے توشہ خانہ ہے، یہ مال توشہ خانہ میں جمع ہوتی ہے، کسی نے گفٹ بطور گفٹ پہ وہ مال کو جمع کی ہے، یعنی آپ کو دی ہے، جیسے ابھی پچھلے سال چننے میں آتے تھے وقت کی پورے نمونہ بنا کر جو ہے نا گڑی توشہ خانہ میں جمع کرایا، ہمارے وزیر اعظم کو دی ہے، کسی نے گاڑی دی ہے، کسی نے اور کچھ دی ہے۔ شروع سے لے کر یہ جو نظام ہے میرے دوستوں، اپنے ملک کے لیے جو مال جمع ہوتی ہے جس کو توشہ خانہ کہتے ہیں،